ہاں تو بھائیوں، ایک بار پھر برطانیہ دنیا سے 1 گھنٹہ پیچھے چلا گیا۔ ہر سال یہی ڈرامہ جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مارچ کے مہینے میں، یعنی کہ جیسے ہی گرمیاں شروع ہونے لگتی ہیں، یہ گورے 1 گھنٹہ گھڑیوں میں آگے کر دیتے ہیں، اور پھر جیسی سردیاں آنے لگتی ہیں 1 گھنٹہ واپسی پیچھے کر دیتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتا یہ ڈرامے بازی انہوں نے لگا کیا رکھی ہے۔ میں نے بھی اس کو تھوڑا جاننے کی کوشش کی اور اپنی انفارمیشن آپ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کرتا ہوں۔ بیسیکلی یہ گورے اس کو ڈے لائٹ سیونگ کا نام دیتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ ساری فنکاریاں یہ کہاں سے سیکھی ہیں، یہ کیسے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم ڈے لائٹ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ ایسے کہ جب سورج صبح نکلے تو ہم اپنے آفسوں میں موجود ہوں، اور جب سورج شام کے ٹائم واپسی غروب ہو، یعنی کہ اندھیرا ہو، اس سے پہلے ہم اپنے گھروں کو پہنچ جائیں۔ ان کی یہی فنکاری ہیں۔ یہ ہمیشہ دنیا سے کچھ الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مجھے کچھ ایسا لگا کہ ہو سکتا ہے کسی بابا فقیر نے ان کو بتایا ہو کہ دن میں کام کرنے سے روزی میں برکت آتی ہے، پر پتہ چلا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو تو ایسا لگتا ہے کہ اس طریقے سے یہ الیکٹرسٹی کا استعمال کو کم بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا امیر ترین ملک ہونے کے باوجود، جہاں پر الیکٹرسٹی کا کوئی بحران نہیں، کوئی الیکٹرسٹی کا شارٹ فال نہیں، اس کے باوجود ان کی یہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ سورج کی روشنی کو استعمال کریں اور الیکٹرسٹی یعنی کہ آرٹیفیشل انرجی کو کم سے کم استعمال کریں۔ صرف یہی نہیں، کام سے ہٹ کر بارات، ولیمے، بچوں کے ختنے، حقیقے بھی، یہ تمام تہوار اور اس طرح کی تمام رسومات بھی دن کے ٹائم پہ انجام دی جاتی ہیں، تاکہ الیکٹرسٹی کو کم سے کم یوز کیا جا سکے اور ڈے لائٹ کو یعنی کہ سورج کی روشنی کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جا سکے۔ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے پیارے وطن پاکستان میں، جہاں اللہ پاک نے آلریڈی نظام اتنا بہترین دیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس برابری کا دن اور برابری کی رات ہے، اس کے باوجود ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں لوگ آفس میں صبح 10 بجے پہنچتے ہیں اور شام میں 7 بجے وہاں سے نکلتے ہیں۔ اندھیرے میں راتوں کو ٹریفک میں پھنسے ہوتے ہیں۔ آدھے لوگوں کی زندگیاں تو ٹریفک میں ہی برباد ہیں۔ اس کے بعد ہماری شادیاں رات کو 4 بجے تک چلتی ہیں، ہماری صدر کی مارکیٹیں 3 بجے تک کھلی رہتی ہیں۔ ہم سارے کام رات میں کرتے ہیں اور دن میں ہم منحوسوں کی طرح پڑے سوتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی زندگیوں کا بیڑا غرق خود ہی کیا ہوا ہے۔ اس کے برعکس یہ گورے جو کہ سالوں ہمارے اوپر حکومت کر کے گئے، آج جو کہ فرسٹ ورلڈ کنٹری بنے ہوئے ہیں، اور ہم جو کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کے بھی قابل نہیں ہیں، ہماری زندگی کے حال یہ ہیں کہ ہم پورا دن گھر میں پڑے سوتے رہتے ہیں۔ اور کتنا اچھا ہو کہ ہمارے جیسا ملک جو کہ آلریڈی قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، ہم بھی اس طرز عمل کو اپنائیں، یعنی کہ دن کی روشنی کو استعمال کریں اور رات کو بجلی کے بے جا استعمال سے بچیں، اور اس طرح ہم اپنے ملک کے قرضے کو تھوڑا تو کم کر سکیں۔ بہرحال وہی لوگ جو کہ پاکستان سے اٹھ کر یہاں آتے ہیں، یہاں زندگی گزارتے ہیں گوروں کے ساتھ، وہ اس زندگی سے بالکل پوری طریقے سے متفق ہیں۔ وہ صبح اٹھ کے اپنے کاموں پر جاتے ہیں، شام کو گھر واپسی آ کر اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں۔ جب یہی لوگ واپسی چھٹیاں منانے پاکستان جاتے ہیں، یہ اپنی عادتوں پہ واپسی چلے جاتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کس طرح کے کنکلوژن کچھ یوں ہے کہ معاشرے کی تمام برائیاں، یعنی کہ جھوٹ بولنا، لوگوں کا حق کھانا، بیک بائٹنگ کرنا، راتوں کو جاگنا، دن میں سونا، ان تمام برائیوں کے بعد بھی ہم کنفرم جنتی ہیں، اور ان تمام معاشرتی اچھائیوں کے ساتھ یہ گورے انشاءاللہ دوزخ میں جائیں گے۔ یہیں سے دیجیے آج دل کو اجازت، ملتے ہیں کسی اور ولاگ میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔